بے آئی ہو گئی جی، بڑی بے آئی ہے، معاشرہ خراب ہو گیا جی، ساڑھے پتر خراب تو نے کی ہے، میں نے کی ہے۔ تجھے تو اللہ نے نسل عقل عطا فرمائی تھی۔ سنو معاشرت، بن مانگے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، کوئی ضرورت نہیں ٹی وی پر انگلی اٹھانے کی، موبائلوں پر، خود آپ نے اپنے بچوں کو خراب کیا۔ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے آگے ننگے ہو کے بیٹھو؟ کس نے کہا تھا اپنے بچوں کے سامنے فحشی فلمیں دیکھو؟ کیوں تم نے ہوٹل والے پہ پرچہ نہیں کرایا؟ کیوں تم چائے والے سٹال کی دکان پر مجمع لے کے نہیں گئے؟ تو ہوتا کون ہے دہی بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے دودھ بیچنے والا؟ تو ہوتا کون ہے چائے بیچنے والا؟ تیرا مکان ٹوٹا ہوا کرائے کا مکان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک چائے کے کپ کے پیچھے میری نسل کو تو خراب کر رہا ہے۔ سنوکر کوئی جرم نہیں، کھیل ہے، لیکن اس کھیل کی آڑ کے اندر اتنی بڑی سکرین کے اوپر جو دکھایا جا رہا ہے، خدا کی قسم ایک سنوکر کے جھٹکے نے میری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ جس دن پہلا دن تھا میری بچی اسکول گئی، اتنی سی تھی، اتنی سی، وہ ایسا سکارف پہن کے جا رہی تھی کہ کومن پن لگا رکھی تھی، بکسوا بھی لایا ہوا سی، اس کا دوپٹہ نیچے کو اترتا ماں سرکا دیتی، کبھی وہ یوں کر کے پیچا سنبھالتی تھی، کبھی یوں کر کے دوپٹہ، جا دادے تو پیار لے لے، جا امی تو پیار لے لے۔ دادا کہنے لگا میری پتری، میری پوتی اسکول چل رہی ہے، لے 20 روپے سے کھا لیں۔ کبھی کالے سرمے کے ٹیکے لگائے تھے، کبھی نظر واری تھی۔ بتاؤ 10 سال تمہارے اسکول میں پڑھی، اس کا پردہ کہاں چلا گیا؟ تم نے اس کی شلوار کے ساتھ کیوں دھوکہ کیا؟ میں نے تو اسے وہ شلوار پہنا کے بھیجا تھا جس کے اندر جوتا چھپ جائے، تم نے پنڈلیوں تک ننگا کیوں کیا؟ میری بچی اللہ کا شکر ہے FSC کر رہی ہے، پہلے دن کالج سے آئی کہ لگی بابا برقع کوئی نہیں پہننا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بڑا مذاق اڑا۔ ڈاکٹر صاحب خدا کی قسم میں نے پگڑی اتار کے بیٹی کے آگے رکھ دی، میں نے کہا اس کے اوپر کھڑی ہو جا اور باپ کی غیرت کا جنازہ نکال دے۔ اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے دنیا، مجھے پیر طریقت رہبر شریعت کہتی ہے، اور میری بیٹی اللہ اکبر برقع پسند نہ کرے۔ سمجھ تیرا باپ جیتے جیتے مر گیا۔ بھاکرا ڈالا، گلے لگی، وہ بھی روئی اور مجھے رلایا، کہا بابا غلطی ہو گئی، معاف کر دو، ایسا برقع نہیں اترے گا۔ کیوں تم اپنی بچیوں کو سبق نہیں دیتے؟ کبھی تیری غیرت پٹھے کاٹنے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت جانوروں کا دودھ لینے جا رہی ہے، کبھی تیری غیرت رکشے میں موٹر سائیکل کے پیچھے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ کو ایجوکیشن، لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے ایک ڈیسک کے اوپر، کوئی نہیں بہن پرانے ہے، بہن پرانے، یہ بہن پراؤں نے عدالت کے کاغذوں کو لو میرج سے بھر رکھا ہے، کورٹ میرج سے بھر رکھا ہے۔ جنازے نکل گئے غیرت کے، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ میرے گھر سے لگا۔ ایسا کڑوا نعرہ تھا کہ دینداروں کی بیٹیوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ نام فاطمہ ہو دوپٹہ پسند نہ ہو، نام عائشہ ہو اسے لباس پورا پسند نہ ہو، میرے لیے تو مرنے سے پہلے مرنے کا مقام ہے۔ بے دینوں نے جو چنگاری لگائی تھی، اس چنگاری کے اتنا شعلہ بڑا کہ دینداروں کے گھر کو جلا کے رکھ دیا۔ اودی تیوے تے کر دیئے، اودی تیتے سے اپنی دین اکجبہ کر دئیے، کتھے لے کے جائیے، یہ بھی تو معاشرے کا حصہ ہے۔ اور میرے پیارو، ان معصوموں پر اللہ کے واسطے ترس کھاؤ، یہ ننھی سرائی ہیں، انہیں بولنا تو کم سے کم سکھاؤ، انہیں بتاؤ تو صحیح تیری ماں تیری بہن ہوتا کیا ہے، اسے بتاؤ تو صحیح گالی اور قرآن کے اندر فرق کیا ہے، اسے بتاؤ تو صحیح بہن بھائی ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ میری نسل ہے، اللہ اکبر، پیدا ہوتی جس کے کان میں اذان دلوائی تھی، اللہ اکبر، یہ میری نسل ہے، میری ماں میری بہن، تو خدا کا خوف کر۔ اس نسل کو اپنے ہاتھوں سے کیوں بیڑا غرق کر رہی ہے، جس کے دنیا میں لانے کے لیے تو نے اپنا پیٹ بھی پھڑوا لیا، 9 مہینے گود میں اٹھا کے بھی، آج وہ نسل اپنی ماں کی چٹیاں پکڑ کے سر کے اندر جتیاں مار رہی ہے۔ مسٹیک کہاں سے ہوئی، غلطی کہاں سے ہوئی؟ میں نہ چاہتے ہوئے کہہ کے جاؤں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے،
سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جو دیا میں نے اپنے گھر کو روشنی کے لیے لگایا تھا، مجھے کیا پتا یہ اجالا میرے گھر کو اندھیرے کے اندر تبدیل کر دے گا۔ کیوں تمہیں ترس نہیں آتا خدا کے واسطے؟ اپنے بچوں کے لیے کراچی، پشاور، سائیوال، اپنے بچوں کے لیے سعودیہ، انگلینڈ جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے مسلح پر کیوں نہیں آ رہے؟ اور خدا کی قسم ڈالر پاؤنڈ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسلح پر بیٹھ کر رو کے دکھانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ ایک جگہ میں پروگرام پر گیا، ایک محکمے کے افسر میرے پاس آئے، بڑے افسر، کہنے لگے ہمیں پتہ ہے آپ یہاں آئے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ میں نے کہا خیر ہوئے؟ کہنے لگے میرے اولاد کوئی نہیں دعا فرماؤ، 16 سال ہو گئے، اب تو امیدیں مایوسیوں میں، نا امیدی میں بٹ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر کا کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جگہ نہ ہو، ہسپتال کا کوئی ایسا ہسپتال، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی آستانہ نہیں چھوڑا۔ تھک گئے مولوی صاحب، جہاں جاتا کہتے بس خدا نے دینی ہے دعا کر۔ میں کہا بے شک اس نے دینی ہے، کچھ ہلا وسیلہ بھی کر۔ کہنے لگے مولا پیسہ ضائع کر دیا، جس نے جو کہا ڈبل دے دیا، جہاں گیا میں راتوں دن کی پرواہ کیے بغیر چھٹیاں لے کے گیا۔ میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری مردانہ کا کوئی نہیں؟ میں نے کہا ایک ڈاکٹر میرے پاس ہے، اگر تو کہے تو میں بتاؤں وہ کہاں ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب جلدی جلدی دسو، کان آگے کر لیا، پیسے کی پرواہ نہیں، کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ کہا کتنی دور جانا پڑے گا؟ میں نے کہا صرف بستر سے اٹھ کے 2 قدم جانا پڑے گا۔ کہا اسپتال کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہے۔ کہا کہاں؟ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ۔ میں نے کہا ابھی ابھی لے کے دے دیتا ہوں، یہ خود لے لے۔ وہ بڑا چکنا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اپائنٹمنٹ لینے نہیں پڑے گی، وارڈ اس کا یہ، پیسہ کوئی نہیں۔ کہنے لگا کون سا مہربان ڈاکٹر ہے؟ میں نے کہا جائے گا کہاں؟ میں نے کہا وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا، بیوی کو بھی ساتھ لے کے جائے گا، کل نہیں جائے گا آج جائے گا، دن کے اجالے کا انتظار نہیں کرے گا، رات کے اندھیرے میں جائے گا۔ وہ کہنے لگا ایسا کون سا ڈاکٹر؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی، ڈاکٹر کا نام اللہ، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے۔ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رات کو مصلی پر لے کے چلے جانا، 2 رکعت تہجد پڑھ کے سجدے میں گر جانا، رو کے دکھانا کا الہی میں تو بے بس ہوں، تو بے بس کوئی نہیں۔ نبی کی عائشہ مصلی پہ روئی اور کہنے لگی کملی والے میں آج لوارث ہو گئی، تو لوارث کوئی نہیں۔ بیٹا یوسف کا جدا ہوا، یعقوب نے رو کے دکھایا کہ اللہ میں تو اندھا ہو گیا، تو آنکھوں والا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے رو کے دکھایا اللہ میرے ابے کو اگر چھری چلانے کا حکم دے دیا تو بچانے کا چھری کو حکم دے دے، بتا جس نے مجھے جب بلایا میں آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و ملک شام میں جامع مسجد اموی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی مسجد میں نے جب ظہر کی نماز پڑھی، وہاں کے امام صاحب سے بڑا مصافحہ ہوا، انہوں نے میرا ماتھا، میں نے ان کا ماتھا چوما، آپس میں تعارف ہوا۔ جہاں انہوں نے بیٹھ کے درس دینا تھا اچانک میری نگاہ پڑی، پتہ یہ کون سی جگہ تھی؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اس پہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ میں نے یوں مڑ کے دیکھا، سامنے وہ محراب تھا جہاں مریم اماں بیٹھا کرتی تھی، سامنے یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ میں نے سلام پڑھا، پھر میں محراب کے پاس آہستہ آہستہ، سیکیورٹی تھی، میں آہستہ آہستہ چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ ایک وقت تھا جب یہاں ایک تیری بندی مریم بیٹھی تھی اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے اس کے آگے رکھی ہوئی تھی، اس کی کفالت کرنے والا زکریا علیہ السلام اس کے پاس آئے اور بے موسمی پھلوں کی ٹرے کو دیکھ کے کہا انا لکی ھذا، کہاں سے تیرے پاس آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یوں نہیں کہا وہ دے کے گیا، عند اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ زکریا علیہ السلام کی نا امیدیوں کے اندر بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ پھلوں کی ٹوکری دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے جدا ہو کے کونے میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحنان اکیلا نہ سنانا، زبانی نہ سنانا۔ لوگ کہیں گے مولی مسئلہ کتھوں پڑے ہے، کن نے دسیا ہے؟ عبدالحنان قرآن کے بولوں میں زکریا کا رونا سنا، زکریا کی فریاد سنا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس
पास। ए मेरा हबीब जरा जिक्र करके सुना। अल्लाह अकबर। आज कारी शरफत साहब वाले मदरसे में जाके बता दे कि एक मेरा बंदा था, हजारों साल पहले उसने मुझे रोके दिखाया, सैकड़ों साल पहले रोके दिखाया। और क्या कहा? पहले अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर किया। अल्लाह बुढ़ड़ा मैं हो गया, वाल मेरे बग्गे हो गए, अल्लाह हड्डियां मेरी बाहर निकल गई। अल्लाह अब भी तेरे से उम्मीद है, अगर बीबी मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को बुढ़ापे में बेटा दे सकता है। का उसने रोके दिखाया, मेरी रहमत वाला दरिया जोश में आया। मैंने कहा जल्दी जा और जाकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर मेरे ज़करिया को पैगाम दे दे कि मैं बेटा भी दूंगा, बेटे के साथ तुझे गिफ्ट भी दूंगा, तोहफा भी दूंगा। अल्लाह क्या देगा? फरमाया बेटा मैंने दे दिया, बेटे का नाम यहया रख दिया। और इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया, बेटा तेरी दुआओं पे दे दिया, ताजे नबुवत मैंने अपनी तरफ से तेरे बेटे को गिफ्ट दे दिया है। अल्लाहु अकबर। आज भी उसी ताकतों के साथ, उसी बहारों के साथ, उसी फजल के साथ आज भी आपका रब मेरा इंतजार कर रहा है। ऐसा भी कोई खैर खा होगा वो यार जिसके पास शाम को लेने के लिए जाओ कहना सवेरे आवी दोपहर आवी हले मैनू काम मैं दफ्तर जा रहा, नाज़म दे दफ्तर जा रहा। ऐसा भी कोई है? हाँ मेरा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों जद्दोने के लिए अपने बंदे का इंतजार करता है, कहता सुबह आ जा मांगेगा मिलेगा, शाम दोपहर जब आ जा मिलेगा। लेकिन एक बात, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, ना ना मेरी तो ईद में मुझे ना सताना, मैं तेरा कख नहीं बचेगा। दूसरा व बिल वालिदैनि इहसाना, एक अपना शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा, दूसरा माँ बाप का शरीका बर्दाश्त कोई नहीं करूंगा। है तेरे तुझे घर में अच्छे नहीं लगते, तेरी बीवी को अपने कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह को नमाज की हालत के अंदर अच्छे लगते हैं। रब्बना फ़िल्ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तूने उनका साथ अच्छा लगे न लगे, लेकिन मैं अल्लाह को इतने प्यारे लगते हैं, जब तक तू नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा मैं तुझे नमाज का सलाम फेरने की इजाजत ही नहीं दूंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अगर मेरा कोई वाकिफ होगा यार बाबू रशीद किथे वे, हाजी असलम किथे, उत्थे बैठा होएगा, नजर नहीं आ रहा। हाय सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जिसके माँ बाप मरते वक्त अपनी औलाद से राजी हो गए, सारा घर रो रहा है, ते माँ प्यो हंसदे हंसदे जान लग गए, मुंह में जुबान कोई नहीं, इशारा किया पुत्र इधर आ जा। अम्मा ने इशारा किया, अब्बा ने इशारा किया कि अपना सर मेरे सीने पर रख ले। हाय मुंह से राल टपक रही है, हाथ कांप रहे हैं। बहन ने बेबे ने पैर ने करके हाथ रखता, जब रोई तो माँ के इस हाथ शफकत भरे हाथ ने बाप के टेढ़े मुंह ने सबको रुला दिया। पता है वो अपने हादसे में अपने रोने में क्या कह रहा था? पुत्रा तू मेनू नक नक तक राजी कर देता। हुजूर ने फरमाया जिसके माँ बाप उससे राजी होके चले गए, फरमाया उसे चाहिए क़यामत के दिल परेशान न होना। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा, मैं बीबी पुत्र नू तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा, जितना पिएगा मैं भर भर के पिलाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया जब पी चुका फिर मैं यहाँ उसके प्यार करूंगा, यहाँ बोसा दूंगा, फिर मैं मोहम्मद दुनिया हिसाब देगी, मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला एक बुढ़ड़ी नु कंधे ते चाहते ले आए, या रसूलल्लाह मेरी अम्मा है, सारा हज मैंने से कंधे पे बिठा के गिराया, कमली वाले माँ दा हुण ते हक अदा हो गया होएगा। आप मुस्कुराए। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह लगा क्या कह रहा है? का सारा हज मैंने कंधे पे बिठा के गिराया, हक अदा कर दिया। का जब तू 7-8 महीने का इसकी कोख में था, ये तेरी माँ कोई काम काज कर रही थी, करते करते तूने अंगड़ाई ली, तेरी कोनी तेरा पैर का ठुड्डा तेरे माँ के लगा, तेरी माँ ने यूं करके ओह का, फरमाया पूरा हज करा देना, अभी तूने ओह कहने का भी हक अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। कोई पर्ची देगा दुआ करे हो, मुझे पर्ची ना दे, अपने बाप के कान में जाके कह
میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ میری دعا رد کر سکتے ہیں، لیکن باپ جیسا کیسا ہو اللہ باپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے باپ سے کہو دعا کرے۔ بوڑھا آدمی یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ بے عمل ہو یا عمل وہ اس کا میرا معاملہ، نمازی یا بے نمازی وہ اس کا میرا معاملہ، لیکن خبردار اف تک نہ ماں باپ کو کہنا، بلکہ کہنا دعا کر۔ جو یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، یوں منہ کھولتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں بولنے سے پہلے جو مانگ رہا ہے سب کچھ عطا کر دو۔ جب یہ بوڑھا ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے سر کے اس کے چہرے پر سفیدی دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے۔ نہ ستایا کر ماں باپ کو، بڈھے ہو گئے اور حالت دیکھیے، شلوار کہیں، تہمد کہیں، چادر کہیں، پگڑی کہیں، نہ لیڑے دا ہوش نہ بسترے دا ہوش، جتھے بٹھایا بہ گئے، اتھے بہ جا، اچھا جی بہ گئے، کھلو گے، جا اندر جا، اچھا جی چلے گئے، جب پانی بھر کے لیا چلے گئے، جب بتنو کیسی چینی لے گیا، وہ بیچارہ جا رہا ہے بارش کے اندر، جتیاں گھسی ہوئی نہ ایڑی کی خبر۔ ایسا تھا جب دولہا بن کر تیری ماں کو بیانے آیا، ایسا تھا تیری جوانی نے اس حالت کے اندر کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ یوں کر کے سوچ رہا ہے، میں کہا چاچا ہویا کی؟ چاچا رو کے آکھن لگا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ آئے گا کوئی کھٹڑے پہ اٹھائے گا، دل کرے تو قبرستان بھیج دینا، نہ کرے تو کچرے کے ڈھیر پر ڈال کے آ جانا۔ ایمانداری سے بتاؤ اس وقت ماں باپ کی حالت کچرے کے ڈھیر والی نہیں تو کیا ہے؟ نہ ستائل کو رمضان کے روزے نہیں بخشوا سکیں گے، بیت اللہ کے حج عمرے نہیں بخشوا سکیں گے، نہ ستا ماں باپ کو۔ جا میرے پیارو، آج اپنے گھر جا کر اگر ماں باپ زندہ ہے تو پیر پکڑ کے رو کے دکھا دینا، اگر فوت ہو گئے تو صبح فجر پڑھ کے قبرستان ان کی قبروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا۔ اے اللہ میرے کو نہ مال نہ دولت نہ عزت رہنے کی، یہ چٹے بالوں والی تیرے پاس آئی، یہ بگے والوں والا تیرے پاس آیا، اللہ میں ان کو سفارشی بنا کے تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اے اللہ زندگی کا کوئی ویلا تو ہوگا جب مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ خوش ہو کے میرے ماتھے کا بوسہ لیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر دی خیر ہو، اللہ وہی دعا قبول فرما، مجھے پریشانیوں کے بھور سے نکال دے اور راحت والے اللہ بستروں پہ مجھے ڈال دے۔ خدا پاک کی قسم تم رو کے دکھاؤ گے، اللہ تمہیں قیامت کی صبح تک کبھی رونے نہیں دے گا۔ جب بھی رو گے اللہ اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے لیے اللہ رونے نہیں دے گا۔ بس یہ میری بات تھی، میں نے آپ حضرات کو سنا دی۔ او میرے پیارو، اللہ اکبر، مرنے سے پہلے یہ قبر کہاں دے رہا، جاؤ جاؤ پوچھ کے آؤ، 10 بتیاں اس چھوٹے سے اجرے میں، وہاں ایک بھی بتی کوئی نہیں ہے، اندھیرا اندھیرا، بجوس اس چیز کے جن کے بچوں نے، اللہ اکبر، آج بتا رہا تھا یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یہ بچہ اس کے والد مرحوم، یقین جانو دستار یہاں سجی اور قبر کے اندر اللہ نے مرحوم کے اجالا کر دیا۔ دائیں بائیں والے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہ میرے پتر نے کہا تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ اللہ، نکڑی سی سورت کی تلاوت میرے بچے نے کی، اس یتیم کے رونے کی لاج کو رکھ کر میں نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔